ایک روز حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، آج آپ کی میرے گھر دعوت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور اپنے اصحاب سمیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے چلے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک قدم مبارک جو ان کے گھر کی طرف چلتے ہوئے زمین پر پڑ رہا تھا گننے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، عثمان، میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ حضور کے ایک ایک قدم کے عوض میں آپ کی تعظیم و توقیر کی خاطر ایک ایک غلام آزاد کروں۔ چنانچہ حضرت عثمان کے گھر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس قدر قدم پڑے، اسی قدر غلام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کر دیے۔ جب یہ دعوت ہو چکی تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ بڑے مغموم سے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو فرمایا، فاطمہ، آج میرے بھائی عثمان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شاندار دعوت کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک قدم کے عوض اس نے غلام آزاد کیے ہیں۔ اے کاش ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قسم کی کوئی دعوت کر سکتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ پریشان نہ ہوں، جائیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بھی دعوت دے آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مگر اس قدر بڑا انتظام اور ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کرنا، یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا، انشاءاللہ سارا انتظام ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دعوت عرض کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لی اور اپنے اصحاب سمیت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے چلے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب سمیت بٹھایا اور خود خلوت میں تشریف لے جا کر سجدہ میں گر گئیں اور دعا کی، اے اللہ، تیری بندی فاطمہ نے تیرے محبوب اور محبوب کے اصحاب کی دعوت کی ہے اور تیری بندی کا تجھ پر بھروسہ ہے، الہی میری لاج رکھ اور اس دعوت کے کھانے کا تو انتظام فرما دے۔ دعا مانگ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنڈیا کو چولہے پر رکھا اور رو رو کر اپنے اللہ سے دعا کی، مولا اپنی بندی فاطمہ کو شرمندہ نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا دریائے کرم جوش میں آیا اور اس نے اس ہنڈیا کو جنت کے کھانے سے بھر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ہنڈیا میں سے سب کو کھانا بیچنا شروع فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے کھانا تناول فرما لیا، لیکن ہنڈیا میں سے کچھ بھی کم نہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا، یہ کھانا اللہ نے ہمارے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ صحابہ کرام یہ سن کر بڑے خوش ہوئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خلوت میں گئیں اور سجدہ میں گر کر دعا کی کہ اے اللہ، عثمان نے تیرے محبوب کے ایک ایک قدم کے عوض ایک ایک غلام آزاد کیا ہے اور تیری بندی میں اتنی استطاعت نہیں، مولا جہاں تو نے میری خاطر جنت سے کھانا بیچ کر میری شرم رکھ لی، وہاں تو میری خاطر اپنے محبوب کے ان قدموں کے برابر جتنے قدم چل کر وہ میرے گھر تشریف لائے ہیں، محبوب کی امت کے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دعا سے فارغ ہوئی تو جبریل امین نے حاضر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بشارت دے کر بھیجا ہے کہ آپ کی صاحبزادی کی دعا قبول فرماتے ہوئے ہم نے آپ کے ہر قدم کے عوض
1000 गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद कर दिया। ये बशारत सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम बड़े। इस वाक़या से हमें ये सबक मिलता है कि खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बड़ा बुलंद रुतबा है कि आपकी खातिर अल्लाह ताला ने जन्नत से खाना भेज दिया और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दुआ पर हज़ारों गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ादी दे रहे हैं।